آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں, 1400 سال کی امت غلط نہیں ہو سکتی. ان کا پہلے نا یہ اسکالر کھوپڑی میں یہ دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ سارے غلط تھے, یہ امت تبھی تباہ ہو گئی کیونکہ اتنے غلط اسکالرز آنا شروع ہو گئے. یہ بیس ہی غلط ہے. امت تباہ جو بیسیکلی ہوئی ہے ہماری خلافتوں کے خاتمے ہوئے ہیں. بر صغیر میں انگریز گھس گیا, اس میں علماء کا وہ نہیں ہے کہ علماء کی وجہ سے برباد ہو گئے. بر صغیر میں وہ دھوکہ دے کے گھسائے, وہاں کے بادشاہوں کی عیاشی تھی. جب بادشاہ کسی ملک کے عیاش ہو جاتے ہیں, گورا آیا تجارت کے بہانے اور اس نے قتل و غارت شروع کر دیا, قبضے کرنا شروع کیا, تو حکومت کا کام تھا نا کنٹرول کرتی. حکومت ہی بک گئی تو تباہ ہو گئے. جب آپ کی حکومت بکے گی علماء کیا کر لیں گے؟ اور اس میں بھی انگریز کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا. علماء نے کردار اس میں بھی ادا کیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو عالم تھے, انہوں نے حکومت کو سمجھایا انگریزوں کی سازشوں کو. تو انگریز کے قبضہ 200 سال کے بعد جا کے ہوا ہے, پھر ورنہ 150-200 سال پہلے ہو جاتا. تو علماء کی وجہ سے تو لیٹ قبضہ ہوا ہے, اور نکلا بھی علماء کی وجہ سے ہے. جتنی 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑی ہے ساری علماء نے لڑی ہے, اور ساری علماء دیوبند نے لڑی ہے. جتنے مارکے ہوئے ہیں نا. اور آج کیا کہتے ہیں یہ علماء سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. آپ ماضی اٹھا کے دیکھو, سسٹم تبدیل کرنے کی ہمیشہ کوششیں کس نے کی ہیں؟ علماء نے کی ہیں. آج بھی کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں. انگریزوں کے خلاف لڑائیاں ساری علماء کی ہیں. کوئی ایک دکھا دو غیر علماء. جو غیر علماء تھے بھی علماء. مولانا قاسم نانوتوی نے علماء جہاد بلند کیا تھا. اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, لیکن ہم ان ٹاپک کو اٹھاتے نہیں ہیں. تو پہلے بھی اب افغانستان میں کیا ہوا, جو لڑائیاں کی ہیں کس نے کی ہے بھائی؟ جا کے کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر گیا تھا وہاں لڑنے کے لیے؟ افغانستان میں جو سارا جہاد وہاں کے مولویوں نے کیا ہے, مدرسے کے طلبہ نے کیا ہے, پھر عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو 42 ملکوں سے لڑ کے ان کی واٹ لگا کے رکھ کے ان کو ملک سے کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. تو سسٹم تبدیلی. یہ مولوی بس مسجدوں میں بیٹھا ہے. لوگ آج کل ایسی باتیں کہ مولوی بس نکاح طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں, یہ مولوی صرف جنت جہنم کی. سسٹم کی تبدیلی کی تو بات نہیں کرتے بھائی, آپ صرف بات ہی کر رہے ہو, کر آپ کچھ بھی نہیں رہے ہو. علماء کر رہے ہیں, باتیں نہیں کر رہے, پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید کا جو ایک ویژن ہے, میرے شاگردوں میں پاکستان نیوی کے کمیشن آفیسرز ہیں جن کو ہم نے مولوی بنا کے نیوی میں بھیجا ہے. یہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے تو بھیجا ہے نا. میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ملیں گے آپ کو, کلیت الشریعہ میں PhD اس کو لڑکے آتے ہیں, ماسٹر کیے ہوئے لڑکے آتے ہیں جن کو ہم مولوی بناتے ہیں. مدرسوں میں بھیجنے کے لیے نہیں, سسٹم میں بھیجنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جامعۃ الرشید کروا رہا ہے, CSS کروا رہا ہے ان طلبہ کو جو عالم بن چکے ہیں, لیکن ان میں کوئی ایبلٹی ہے, قابلیت ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈینری اللہ نے ان کو ذہانت دی ہے, تو اپنے خرچے پہ CSS کروا رہے ہیں. ان کو لون دیتا ہے قرض کہ جب آپ CSS کر لو گے آپ کی جاب لگے گی, آپ نے پیسے واپس لوٹانے ہیں. یہ CSS کیوں کرا رہا ہے؟ تاکہ بیوروکریسی میں اچھے پڑھے لکھے لوگ, دیندار لوگ جائیں. تو یہ ساری کوششیں سسٹم کی تبدیلی کے لیے ہو رہی ہیں. تو مولوی غافل نہیں ہے. اور یہ جو آپ مسجدوں میں جو مولوی ہمارے مدارس پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ بھی تو سسٹم کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ مدارس مسجدوں میں مولوی نہ ہو, نماز پڑھانے والا کون ہوگا؟ یہ کہتے ہیں مولوی مسجدوں میں بس نماز پڑھا رہا ہے, یہ بھی تو ایک کام کر رہے ہیں نا. آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے, آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے. یہ آسان کام تھوڑی ہے 5 ٹائم آپ اس تنخواہ میں نماز تو پڑھا کے, اچھا ان پہ ہو رہا ہے, یہ تنخواہیں لے کے نماز پڑھا رہے ہیں, آپ اس تنخواہ پہ پڑھا لو 5 ٹائم نماز. اور یہ جو میں 3 گھنٹے کے بیانات کر رہا ہوں, کوئی پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ورک شاپ میں گھس کے تو بتاؤ بغیر پیسوں کے. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب سے کما رہے ہیں. یوٹیوب پہ تو اب بیان گئے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بھی تو یوٹیوب سے کماتا ہے نا. اس کو آپ کا یہ جو کلپ ہے نا, یہ یوٹیوب پہ جائے گا, اس سے کما لینا. آپ ورک شاپ میں آنے کے پیسے نہ لو. کہے گا ورک شاپ میں تیرے باپ کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. جب تو آئے گا نا ہمارے پروگرام میں شرکت کے پیسے ہوں گے, فری پھوکٹ میں نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں اس طرح تو سائیکل والا بھی آئے گا, ٹماٹر والا بھی آئے گا. ہم تو چاہتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو تھوڑے سے پیسے والے, تاکہ لگے کہ اتنے 3 پیس سوٹ ٹائی میں کتنے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. مولویوں کی مجلس میں رکشے والا بھی آ رہا ہے, مفتی صاحب کے 3 گھنٹے کے بیان سن رہا ہے, اور بریگیڈیئر بھی آ رہا ہے. ابھی لیفٹیننٹ کمانڈر نیوی کے آئے ہوئے تھے جو بیان سن کے گئے ہیں نا, اور ٹماٹر والا بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوگا. یہی تو پیغمبروں پر پچھلے امتوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں, آپ کی مجلس میں تو ٹماٹر والے بھی ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ظرف مولوی ہی کا ہے, وہ ٹماٹر والے کو اور لیفٹیننٹ کمانڈر کو, بریگیڈیئر کرنل کو ایک ساتھ بٹھاتا ہے. بریگیڈیئروں کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ اتوار کا بیان ٹماٹر والوں کے لیے مفتی صاحب کا عصر کے بعد ہوگا, بریگیڈیئر کرنل کے لیے مغرب کے
بات ہو, ایک جیسا بھائی جس نے آنا ہے سب کے لیے ہدایت, کیونکہ جب فری میں ہے تو ہمیں کیا اس سے کہ ٹماٹر والا ہے, یا ہاں ایک الگ سے کسی ایلیٹ کلاس کے لیے ان کے لیول کا بیان کرنا ہو پھر ایک الگ بات ہے. بعض دفعہ بیان ایسا ہوتا ہے جو خاص لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے, وہ خاص لوگوں تک پہنچانا ہے, وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. جیسے میڈیکل کالج میں بیان ان کے حساب سے کرتا ہوں نا, تو وہ تو انہی کا مجمع ہوتا ہے, وہاں پہ ان کو اسی حساب سے سمجھانا ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمومی جو ہماری مجلس ہے, اور میں جو اتنے بیانات کے لیے مولوی لوگ جاتے ہیں نا, اتنے ملکوں میں سفر کرتے ہیں, ایک دھیلا نہیں ملتا, کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی. ابھی میں سوات میں میڈیکل کالج میں بیان کر کے آیا ہوں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آنے جانے کا بائی ایئر کا ہم ٹکٹ دیں گے آپ کو. میں نے وہ بھی نہیں لیا, وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ سے کوئی منافع نہیں لے رہے, ٹکٹ تو دو نا. میں نے کہا ہم جب لاہور تو میں جا ہی رہا ہوں تو وہاں میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا, جب پہنچ ہی گئے تو آپ بھی اپنے خرچے پہ جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور کوئی لفافہ نہیں, یہ 1.5-2 گھنٹے ہم نے وہاں بیان کیا, کوئی پیسے نہیں, کچھ بھی نہیں. جتنے لوگ آج کل مولوی ایسے مولوی ویسے, بھائی تو چند دن کے لیے مولوی بن کے دکھا دے, پتہ چل جائے گا مولوی بننا کتنا ٹینشن والا کام ہے. پیسوں کے علاوہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہے. سمجھتا ہے؟ اچھا بھائی, پھر کہتے ہیں پیسے نہیں تو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو نا, تمہاری بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. تو ہم تو پیسہ چھوڑ کے لات مار کے آئے تھے, ساری بنیادی ضرورتیں اللہ پوری کرنے لگا. جب ہمیں گارڈ کی ضرورت نہیں تھی تو پرانی گاڑی تھی ہمارے پاس, بلکہ پہلے تو بائک تھی. جب میرے بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو اتنے بچوں کو بائک پہ بٹھا کے کیسے جاؤں گا, اللہ نے مالی وسائل بڑھا دیے, FX لے لی ہم نے. جب وہ بچے کھڑکیوں سے نکل کے گرنے لگے FX سے, ضرورت جیسے جیسے ہو رہی ہے اللہ پوری کرتا جا رہا ہے, ہمیں تو اس پہ بھی کمتری احساس کمتری نہیں. میں اپنے ماموں کے گھر گیا, انہوں نے مجھے بلایا تو FX میں آ نہیں رہے تھے, ٹیکسی منگوائی, ٹیکسی میں بھی نہیں آ رہے تھے. تو میں نے کہا اب زیادہ ہو گئی, اب تھوڑی بڑی گاڑی لینی پڑے گی. تو میں نے دوست سے بولا, میں نے کہا بھائی قسطوں پہ, اللہ نے وسائل بڑھا دیے, میرے بڑی گاڑی لے لی, انڈس کرولا, استاورورا, پٹھان کہتے ہیں نا, وہ والی ہم نے لے لی پرانی. پھر وہ بیچ کے ہوتے ہوتے پھر ہمیں گارڈ کی ضرورت پڑی. گارڈ کے لیے ہمیں ڈھالا چاہیے تھا, گارڈ کو ہم کار میں کہاں بٹھائیں؟ اللہ نے ڈھالے کا انتظام کسی کے چندے سے نہیں, میری آمدن میں اللہ نے اضافہ کیا. ہم نے گارڈ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے اللہ کیا کر دیتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ملا بنو, رزق کی فکر چھوڑ دو, رزق پیچھے پیچھے بھاگے گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ابے یہ مولوی ڈھالوں میں گھوم رہے ہیں, ابے یہ مولوی شادیاں کر رہے ہیں, ابے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں. تو بن جاؤ نا مولوی, جب مولویوں کے اتنے مزے ہیں تو تم آؤ مدرسے میں, ہمارے شاگرد بنو, ہم تمہیں مولوی بنا کے نکالیں گے. آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو کیا ہو جائے گا, نہیں ایکچولی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آج جو اسکالر اٹھتا ہے مولوی ایسے کر رہا ہے, مولوی مسجدوں میں پیسے لے کے نماز پڑھا رہا ہے, ابے تو اتنے پیسے لے کے تو پڑھا دے نماز. کم بخت تو 5 ٹائم وہ بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے, کم نماز کو تو اس علاقے میں زندہ کر لیا نا اس نے, اتنی کم تنخواہ میں. اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے. یا تو کوئی آلٹرنیٹ دے دو. آپ بولو پاکستان میں 5 لاکھ امام ہیں, میں ایک ایسا ادارہ بنا رہا ہوں 5 لاکھ وداؤٹ سیلری کے میں امام پرووائڈ کروں گا. آپ تیار کر لو 5 لاکھ جو تنخواہ کے بغیر 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھائیں, مسجد کو سنبھالیں. میں فتویٰ دوں گا کہ مولوی کے لیے تنخواہ لینا کیا ہے, ناجائز ہے. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے دوسرا کام کریں. نہ کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے. 2-4 تو ہو سکتے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد کے امام تو تنخواہ نہیں لیتے. ابے بھائی مسجدیں لاکھوں ہیں, ایک نہیں ہے. پیکج جو دیا جاتا ہے نا پورے دنیا کے لیے دیا جاتا ہے, 2-4 مسجدوں کے لیے نہیں دیا جاتا کہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب بغیر پیسے لیے نماز پڑھا دیتے ہیں. یہ آپ کا ایک دفتر ہے یا 8-10 ایسے ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں ہر محلے میں لاکھوں مسجدیں ہیں, اس میں پوری ایک ذمہ داری ہے. اگر امام کو نہیں دو گے وہ کچھ اور کرے گا, چھوڑ دے گا یہ کام. پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. تو ان لوگوں کے خالی خلی کی باتیں ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پھینکتے رہو, لوگ سنتے رہے, کمنٹس کرتے رہے. اسی طرح مولوی سسٹم بدل دے, یوں کر دے. ابے سسٹم بدلنے کی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ آئے ہیں سسٹم بدلنے کی باتیں کی ہیں, اس کے بعد فیل ہو گئے. وہ کوئی پیکج ہی نہیں تھا یا غلط پیکج تھا, ختم ہو گئے. پھر کوئی نیا آتا ہے سسٹم, یہ مولوی سسٹم. اصل میں نعرہ وہ لگایا جاتا ہے جس سے لوگ اکٹھے ہوں. تو یہ خوشنما نعرے, باتیں بڑی بڑی کرو تو لوگ آ جاتے ہیں. بات بڑی نہ کرو, پیکج کیا ہے آپ کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. سمجھتے ہو؟ وہ پیکج پیش کرو تو دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سب آ جائیں گے آپ کے پاس, خود بخود آئیں گے. تو میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بہشتی زیور ہے, بڑی زبردست خاندانی کتاب ہے.
وہ رکھیں اپنے گھر میں. باقی دنیا میں کبھی بھی ہم نہیں کہتے کوئی کتاب غلطی سے پاک ہے ہی نہیں. بہشتی زیور میں 2-4 مسائل ایسے ہیں جس پہ علماء کو اشکالات ہیں. جیسے بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, تو ہماری رائے یہ کہ یہ ان سے تسامح ہوا ہے. 15 شعبان کا روزہ جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. تو بہشتی زیور کے اس مسئلے سے ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے, تو ٹھیک ہے. اب اختلاف جب کیا تو اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو کبھی بھی کسی کتاب میں عبارت نکالی نہیں جاتی, یہ کتاب کے مصنف کے ساتھ خیانت ہے, کیونکہ پھر وہ آپ اس کی تصنیف کو چینج کر رہے ہیں. تصنیف ایسے ہی رہے گی, حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے اس کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو ایسے ہی بہشتی زیور جو چھاپی ہے نا بھی تسہیل بہشتی زیور کے نام سے جامع الرشید میں, اس میں کہیں کسی مسئلے میں اشکال تھا تو نیچے انہوں نے لکھ دیا, لیکن 99.9% وہ ٹھیک ہے. تو آپ پڑھ لیں اس کو. کسی کو اعتراض ہونا کہ یہ غلط ہے تو آپ کہیں پھر قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دو صحیح کیا ہے.